This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر. آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے بھی جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں, پہلی شخصیت فضیلت الشیخ عبد الرحمن انور صاحب ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ویری ویلکم ٹو دا شو. کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ. الحمدللہ جی اللہ کا شکر. ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں. مفتی صاحب خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے؟ جی الحمدللہ شکر ہے جی, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گا میں شیخ عبد الرحمن انور صاحب سے. شیخ 3 مختلف خبریں ہیں, ان کا خلاصہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں سے آنے والی ایسی خبریں ہیں جو خاص طور پر قانون نافذ کرنے والوں اداروں سے منسلک ہیں. پہلی خبر کے مطابق شکارپور میں جعلی پولیس مقابلے میں 2 طالب علموں کو قتل کیا گیا. بعد ازاں SHO اور اہلکاروں نے اعتراف جرم بھی کیا اور معافی بھی جا کے مانگی. اسی طرح سے کراچی میں چلان کا سسٹم جیسا کہ کرپشن کو کم کرنے کے لیے کیا گیا, لیکن اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے باوجود کرپشن سامنے آ رہی ہے, وہ کم نہیں ہوئی کسی ساتھ. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بتاتا چلوں, لاہور میں بھی پولیس انسپیکٹر وہ پکڑے گئے ہیں, ان کو obviously سزا ایک پروسیس میں ہے. اغوا برائے تاوان, رات میں ڈیوٹی کرتے تھے اور ڈے ٹائم یہ کام سارے کرتے تھے. اغوا برائے تاوان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل منسلک تھا اس معاملے میں. اب یہ بڑا نازک ایک معاملہ ہے. عام شخص اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یار ایک عام شخص ہے, obviously یہ غلط قدم ہے, لیکن محافظ اگر یہ کام کرنے لگ جائیں تو اسی سلسلے سے آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے اختیارات اور طاقت کا جب کھلم کھلا ناجائز استعمال غلط طریقے سے کرنے لگ جائیں اور شریعت کی روح سے ایسے اہلکار قانونی طور پر جو کہ قانون کے محافظ ہیں وہ ایسے کرنے لگ جائیں, تو ان کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام شخص اگر یہ کام کرتا ہے اس کو کم گناہ ہے, اور جو دوسرا جو شخص قانون کا محافظ ہے, لوگوں کو خود اسے پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے تو وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں زیادہ قصوروار ہے؟ شریعت اس کے بارے میں رہنمائی کیا کرتی ہے ہماری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بھی کچھ ایسے واقعات بتائے ہیں کہ جن میں جو قانونی اداروں سے وابستہ لوگ ہیں وہ وائلیشن میں ملوث پائے گئے ہیں. بالکل ایسی, بلکہ میٹوبا سے ہیں, وہاں بھی ریسنٹلی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. اچھا. کہ ہنی ٹریپ گینگ وہاں پہ پکڑا گیا. اچھا جی. اور CCD نے ان کو دھر لیا ہے اور ان میں بھی بعض سرکاری افیسرز ملوث ہیں. بہرحال جو بھی ہے, اس ساری جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یا میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے, اس میں ایک مثبت پہلو بہرحال یہ ہے کہ قانون کے اپنے لوگ بھی قانون کی نظر میں آ گئے ہیں, آ چکے ہیں. بالکل یہ ایک مثبت پازیٹیو چیز ہے بالکل, جس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. قانون کی نظر میں آ گئے ہیں, انشاءاللہ اب سزا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو باقی رہی بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کسی رسپانسبلٹی پر ہے, ہاں بالکل, اور اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں کہ شریعت کے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ ثواب و عقاب یعنی کہ گناہ اور ثواب, جی بعض مقامات ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں, بعض اوقات ایسے ہیں, بعض ایام ایسے ہیں, بعض مہینے ایسے ہیں, اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو عام نیکی کی بنسبت زیادہ اجر ملتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور اگر ایسے ہی وہاں پہ گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو گناہ کا جو خمیازہ ہے وہ بھی اس کو عام دنوں یا عام جگہوں کی بنسبت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ کہ یہ ایک مزاج ہے شریعت کے مختلف پہلوؤں میں, یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے. اب بطور مثال میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, وہ کمارا ہے, شادی شدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے
تو اس کی سزا اور ہے بالکل صحیح بنسبت اس بندے کے جو بندہ شادی شدہ ہے، وہ اگر وہی کام کرتا ہے تو اس کو سزا سیم کام کرتے ہیں وہی بات، کام سیم ہی ہے، بالکل صحیح، جرم سیم ہے، لیکن سزا میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو شادی شدہ ہے اس کے پاس مواقع کم تھے گناہ کرنے کے، صحیح ہے، بالکل یعنی کہ اس کو شریعت نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا، بالکل صحیح، اس کے پاس مطلب بیوی موجود ہے، وہ وہاں پہ جائے اور اپنی جنسی جو ہے وہ تسکین اس کو اس کی تکمیل کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں مروز خاطر رکھتے ہوئے ان کو دیکھا جائے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی بندہ ایک اہم ذمہ داری پر ہے، اگر ذمہ داری نبھانے پہ اس کو الاؤنسز ملتے ہیں، بونس ملتا ہے، پیکج اچھا ملتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انہی اداروں سے ریلیٹڈ بندہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی پورے ملک میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ obvious چیز ہے، اس کو نوازا بھی جاتا ہے کہ نہیں نوازا جاتا؟ اگر نوازا جاتا ہے تو پھر سزا بھی اس کی ڈیفینیٹلی یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، عام شہری سے زیادہ بنتی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ عام طور پہ بھی سوچا ہے تو بنتی ہے، کیونکہ ایک سزا تو اس کی ہے جرم کی، بالکل جو اس نے کیا ہے، وہ عام شہری بھی کرتا تو اس کو سزا ملنی تھی، بیسک سی جو ہے ملنی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک جو دوسری سزا اس کو ملنی ہے جو اس نے ادارے کی ساکھ خراب کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ادارے نے اس کو نہیں بننا ہے کہ آپ نے ہماری ساکھ خراب کی ہے، آپ نے لوگوں کا ہمارے اوپر ایک بلیو تھا، ایک ٹرسٹ تھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتساب جو اپنے لوگوں کا احتساب ہے، جو قانونی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جب تک ان کا اپنے لوگوں کے احتساب کا نظام کڑا نہیں ہوگا تو لوگ آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے، بالکل لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لوگ اپنے مقدمے آپ کے پاس نہیں لے کے آ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے بھی پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے مسند خلافت پر براجمان ہوتے ہی یہ فرمایا تھا کہ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، کہ لوگوں اگر میں بھی کوئی غلط کام کرتا ہوں نا تو فَقَوِّمُونِی، تو مجھے سیدھا کرنا ہے آپ نے۔ اللہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی پرسنالٹی، وہ خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے واقعات اس ضمن میں جو ہے وہ میں تاریخ کے جو ہے وہ صفحات پر نقش نظر آتے ہیں، جیسا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے جب معزول کیا ہے، ساتھ انہوں نے وضاحت کیا ہے کہ خالد میرے بھائی، میں نے تمہیں خیانت کی وجہ سے یا کسی اور ایلیگیشن کی وجہ سے میں نے تمہیں جو ہے وہ معطل نہیں کیا، جی، فتوحات تمہارے ہاتھوں سے بہت ہو رہی ہیں، تم بہادر ہو ماشاءاللہ، وہ سیف اللہ تھے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں فقط جسٹ اس لیے معزول کیا ہے کہ لوگوں کو کہیں یہ تیقن اور یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے ہوتی ہیں، سبحان معطل کر دیا ان کو۔ بالکل اس طرح سیدی مرشدی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے ٹھاٹ باٹ والے انداز میں دیکھا اور بڑا اچھا انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیا آپ نے لباس اتنا مہنگا قیمتی پہنا ہوا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حضرت میرے پاس بڑے بڑے وفود آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے امور دیکھنے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر اتنا تو بنتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو بہرحال یہ اگر عام بندہ گناہ کرے، غلطی کرے، اس کو بھی سزا ہے، اگر کوئی ادارے سے منسلک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو میں نے بتا دیا کہ سزا ملنی چاہیے، عام بندے کی سزا تو وہ تو ملنی ہے، ایک ادارے نے اپنی طرف سے سزا اس کو دینی ہے، ادارے کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں، پالیسیز بھی ہوتی ہیں، مطلب وہ پالیسی مطلب ہے کہ بنتی بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، بالکل، اور اگر عام بندے اتنی سزا ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں لو جی مطلب پھر ادارے کا کیا فائدہ، کیا فائدہ، مطلب عام بندے کو بھی اتنی سزا ہے، اس کو بھی اتنی سزا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اگر زیادہ سزا ملے گی فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، ٹرسٹ بڑھے گا، تو لوگ آپ کے قریب بھی ہوں گے اور اپنے مقدمات بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے اور اپنے مسائل بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے، تو بہرحال کو حد تو نہیں اس پہ جاری ہونی نا، ٹھیک ہے، بالکل یہ تعزیراتی امور ہوتے ہیں، مطلب انہیں تعزیر ہی کوئی دینی ہے نا، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ حسب حال اسٹیٹ کوئی بھی سزا تجویز کر لے کہ میں نے اس کو کیا دینی ہے، مطلب وہ بطور تعزیر اسے کوئی سزا دے دے، مطلب جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں، اور آئندہ قانون سے وابستہ افراد کو یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو اگر ہم نے وائلیشن کی تو انجام ہمارا وہی ہوگا جو پہلے سے ہوا تھا۔ بالکل ایسی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ چاہوں گا اس کے بارے میں آپ بھی کچھ رہنمائی کیجیے ہماری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شیخ محترم نے بات تفصیلاً بیان فرمائی ہے اور وہ کافی شافی ہے، میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ذمہ دار شخص کوئی جرم کرتا ہے تو جس طرح غیر ذمہ دار شخص جرم کرتا ہے اسی طرح اس کا بھی وہی جرم ہے، اور جو عام بندے کی سزا ہے وہ اس بندے کی بھی سزا ہونی چاہیے، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا یہ چونکہ
زیادہ اہم عہدے پہ ہے، ایک خاص ادارے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے جو ادارہ ہے اس کے ذمہ داران ہیں وہ اس کو ضرور سزا دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص فوجی ہے، پولیس میں ہے، جو بھی سیکیورٹی اداروں میں سے ہے، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے اور بلا وجہ کرتا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ویسے ہی اس کو نہ جعلی مقابلے میں پار کر دیا ہے، اب یہ قتل عمد ہے، اور قتل عمد ہونے کی صورت میں جب حکومت شرعی موجود ہو تو اس کو قصاص کیا جائے گا باقاعدہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ قاضی نے فیصلہ کیا اور فیصلہ وہ غلط تھا، گواہ صحیح نہیں تھے، گواہوں نے غلطی کی اور اس کی نتیجے میں اس بندے کو سزا ہو گئی اور وہ قتل ہو گیا۔ ہاں جی بالکل۔ اب یہ قاضی صاحب پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پکڑنے کے لیے گئے تھے، چوروں کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس دوران کوئی اور بندہ بھی بیچ میں آ گیا اور گولی اس کو لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے۔ یا پھر اسی طرح چور ڈاکو وہ بھاگ رہے تھے یا ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس دوران گولیاں چل گئی، وہ ہلاک ہو گئے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن پکڑنے کے بعد اور اسی طرح اپنے ساتھ لانے کے بعد یا کوئی جرم ہے ہی نہیں اور ویسے ہی دل کا بڑاس نکالنے کے لیے اس کو قتل کرتا ہے، تو یہ قتل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی زمن میں میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جرم کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، خواتین کو چھیڑتا ہے، یہ جرم ہے، لیکن اس کی سزا کیا یہ ہے کہ یہ چلاؤ کہ اس کے نیفے میں پسٹل چل گیا ہے اور اعضائے مخصوصہ جو ہے نا اس کے ہمیشہ کے لیے بیکار بناؤ۔ یہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تشجیع کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو شاباش دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم اس ضمن میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کو شہ مل جاتی ہے، دوسری طرف وہ کسی کو ایسا بھی پھڑکا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے۔ اس کو پکڑ لو، ایسی سزا دے دو جو قاضی اور جج ہے اس کی ثوابدید کے مطابق ہو، اس کو جیل میں ڈالو، 10 سال جیل میں ڈالو۔ ثوابدید کے مطابق اگر دی جائے تو جرائم کم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس سے بھی کم نہیں ہو رہے، اس سے بھی یہی ہے، جہاں پر نہیں، وہ ایسا ہے جہاں پر کیمرے ہیں وہاں پر تو وہ احتیاط کریں گے، جہاں پر کیمرے نہیں ہے وہاں پر وہ پھر کیا کریں گے؟ یعنی آئے روز یہ سلسلہ جو نیفے والا چل پڑا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی کیس نہیں ملا ہے۔ ویسے بہت کم ہو چکے ہیں، ایفیکٹ ہے وہ کم اس طرح ہے کہ وہ جو اس طرح کے شریر لوگ ہوتے ہیں نا وہ محتاط ہو چکے ہیں۔ تو اچھا نہیں محتاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کیمرے کے سامنے نہیں محتسب صاحب اچھا نہیں ہے محتاط ہو جائیں؟ نہیں، محتاط ہونا اب دیکھیں اس کے لیے سزا یہ نہیں ہے۔ شیخ جیسے کہ فرما رہے تھے شیخ محترم، دیکھو سزا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ پسٹل چلا کے اس کا سارا معاملہ ہی ختم کر دو، اس کو لے آؤ، اس کو کوڑے لگاؤ جو آپ کی ثوابدید ہے، اس کو جیل میں ڈالو، 15 سال اس کو جیل کراؤ، لیکن جو اعضائے مخصوصہ ہے اس نے بعد میں شادی کرنی ہے، ممکن ہے اب بھی اس کی بیوی ہو، تو اس کو ایسے ہی تو شریعت ایسے معاملے میں کیا سزا دیتی ہے مجھے یہ بتائیے؟ ہاں، یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، قاضی جب چاہے اس کو جیل میں ڈال دے، اچھا ثوابدیدی جو فیصلے ہے، اچھا جرمانہ لگا دے، مالی جرمانہ لگا دے، اسی طرح کوڑوں کی سزا دے دے، یہ سزائیں ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو اعضائے مخصوصہ کو ختم کرنا یہ اس کی مکمل دیت ہے، جس طرح ایک بندے کو قتل کر دیا اور اس کی دیت 100 اونٹ ہے، اگر کسی کے عضو مخصوص کو ختم کر دیا، ضائع کر دے، اس کی بھی 100 اونٹ دیت ہے۔ اچھا تو بہر صورت یعنی ان ذمہ داران کو چاہیے کہ مسئلے کے حل کے لیے نا کوئی ایک پیٹرن بنا لیں کہ ایسا اگر کوئی کیس آتا ہے اس کو اور یہ ایسے بھی ہے کہ جب اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں ان کو نہ پھر دوسری طریقوں سے ان کو سنبھالا جاتا ہے اور عام بندے کو دوسری انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہماری آواز جو پہنچ جائے گی کہ جو پیٹرن ہے ایک بنا لیا جائے کہ ایسے لوگ جو آئیں ان کو سزا کس طریقے سے دیں گے، کوئی خاص ہو اور ذرا شدید ہو لیکن اس قدر شدید ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر یہ کہ قاضی اور جو قوت منفذہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ پولیس کا کام ہے مجرم کو پکڑ لو، باقی کام جو ہے نا وہ عدالت کا ہے۔ اچھا، عدالت کے اندر صحیح جج لے آؤ، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور جلد سے جلد فیصلے آنے چاہیے، بہت ضروری ہے، تاکہ بہت سے معاملات جو بھی پتہ نہیں کتنے سال سے پڑے ہیں
یہ حکومت تو اب بہت کچھ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت سی بہتریاں کر رہے ہیں, انشاءاللہ کوشش ہے ہماری آواز پہنچے ان تک. خصوصاً پنجاب حکومت جو ہے نا بہت بہتر جا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بہتری چلتے رہے, پورا ملک بہتر چلے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ جو دوسری خبر ہے اس کی جانب بڑھنا چاہوں گا. محکمہ صحت و آبادی پنجاب کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مختلف علماء کرام اور شیوخ کو مدعو کیا گیا. اب اس کا موضوع یہ تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا, یہ موضوع تھا. اب میں جو اظہار خیال مختلف وہاں پر جو آئے مہمان گرامی تھے انہوں نے کیا, اس کے مطابق میں چاہوں گا کچھ رہنمائی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آبادی کے بے ہنگم اضافے نے نہ صرف معاشی بلکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو, اوبویسلی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں دونوں کی صحت بگڑ جاتی ہے, اور اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں ماں بچ سکتی ہے یا بچہ بچے گا, ایسی پاسبلٹی ہے. اسی طرح سے کیا شریعت کی روشنی میں بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اختیار کرنا اس وجہ سے کہ بچے کی تربیت, کیونکہ وقفہ نہیں آئے گا اور ٹائم ہمیں ملے گا نہیں, بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ تربیتی پہلو ہے, دوسرا یہ کہ ماں کی صحت کا بھی خیال ہے کہ کچھ وقفہ دیا جائے تاکہ ماں کی صحت بہتر رہے. شریعت ہمیں کیا اس کی اجازت دیتی ہے کہ یہ تدبیر اختیار کی جائے؟ ہماری جو شریعت ہے, دین اسلام ایک مکمل دین ہے, جامع دین ہے, اور تمام جوانب کو وہ دیکھتا ہے. بے شک ایسے ہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی ترغیب دی ہے. احادیث میں اولاد کی ترغیب آئی ہے کہ نسل بڑھ جائے, امت مسلمہ کی تکثیر ہو. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے, ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے عرض کی کہ میں ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے پسند بھی ہے لیکن وہ بانجھ ہے, وہ اولاد نہیں جنم دے سکتی. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں, شادی کرنے کی اجازت نہیں اس کو؟ ہاں جی, ہاں, اس کے ساتھ شادی نہ کرو. اچھا, باہر صورت 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود, ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو ولود ہو, بچوں کو جنم دینے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پہ فخر کروں گا. تو یعنی مقصود میرا یہ ہے کہ شریعت میں تکثیر اولاد مقصود ہے اور اس کا حکم ہے. ایک اچھا, اب بعض مسائل ہیں, موانع ہیں اور مشاکل ہے, ان کی وجہ سے بندہ اب یہ تحدید کر سکتا ہے, اور بعض موانع جو ہے موانع حمل ان کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 بلکہ 5, ہاں جی بالکل صحیح, 5 شرطیں ہیں. ان 5 شرطوں کی وجہ سے تحدید نسل یا جو ہے نا وقفہ جو ہے حمل میں, یہ بالکل جائز ہے. وہ 5 شرطیں کون سی ہیں؟ ضرور شیخ بتائیے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب آپ تحدید کر رہے ہیں اور یا موانع حمل دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, اس سے ماں کی صحت کو نقصان نہ پہنچتا ہو. بعض اوقات, یہ پہلی شرط, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوائیاں کھلاتے ہیں, ٹیکے لگواتے ہیں اور اس سے ماں کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے. بالکل, اس بات کو مد نظر رکھا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کے رضامندی سے ہو. یہ جو تحدید کر رہے ہیں, مانع حمل ادویہ استعمال کر رہے ہیں, یا طبعی طور پر جو بھی طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں, خاوند اور بیوی دونوں کی رضامندی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وجہ کیا ہو. حاجت, فقہا نے وہ لفظ حاجت ذکر کی ہے. ایک ہے ضرورت, ضرورت, اور ایک ہے حاجت. یعنی حاجت بھی ہو, مانع حمل دوائیوں اور اسباب کو استعمال کرنے کی, تب بھی یہ جائز ہے. وہ حاجت کون سی ہے؟ عورت نے بچوں کو جنم دیا ہے, اب وہ تھک چکی ہے, تو اب مزید اولاد نہیں پیدا کر طور پر بھی وہ نہیں کر سکتی. بالکل, جیسا کہ یعنی تھکاوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ اب مزید جو ہے نا اولاد نہیں پیدا کر سکتی, جلد نہیں پیدا کر سکتی وقفے کے ساتھ. یا مثلا اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اگر سال بعد 2 سال بعد پھر بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ رہے گی نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل بن جائے. ہاں جی. اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے
یہ لوگ بچوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ جو فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، انہوں نے جو شرطیں بیان کی ہیں ان کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں۔ انا للہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اولاد پیدا کرو، بس وَلَا وہ ایک تَقْتُلُوا فرمان۔ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، میں اس کی بھی تفسیر کروں گا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اب عورت کی صحت اسی طرح اور بھی حاجات ہو سکتی ہیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو جائز وجوہات ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ یہ مانع حمل جو سبب اختیار کر رہے ہیں یہ دائمی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ اچھا، بالکل ہی کٹ آف نہیں کرنا۔ ہاں بالکل، یعنی کہ وہ جو رحم ہے اسی کو نکال آپریٹ کروا لیتے ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اس کی بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر یہ رحم کو نہ نکالے اور ہمیشہ کے لیے یہ اولاد کا سلسلہ ختم نہ کر دیں تو اس سے عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بتائیں، مسلمان ڈاکٹر ہے، کافر ڈاکٹر ہے، وہ بتا دے لیکن ہو مستند ڈاکٹر، اب اس کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے، جائز ہے بالکل۔ یہ 4 شرطیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ قطع نسل یا مانع حمل ادویہ کی بنیاد یہ نہ ہو کہ ہم روزی کہاں سے لائیں گے۔ بہت امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، روزی۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ اچھا جی جی، تو ان 5 شرطوں کی صورت میں تو بالکل فقہاء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں۔ ضرور شیخ۔ ہمارے اہل علم بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت کی صحت کمزور ہوتی ہے، ابھی ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 مکمل سال مائیں دودھ پلائیں۔ بالکل۔ ہاں کوئی مشورہ طے ہو جائے خاوند اور بیوی کے درمیان، پہلے سے یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے مشورے سے ایسا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اور دودھ، ماں کا جو دودھ ہے اس پر تمام مسلم غیر مسلم تمام ڈاکٹروں کا، اطباء کا، حکیموں کا اتفاق ہے کہ یہ بہت مفید ہے، بالکل صحیح فرمایا، دیگر دودھ کے بنسبت پاؤڈر وغیرہ۔ اچھا، ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کی ہیلتھ بچے کی، بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ 2 سال کا تو ہے، ہاں منیمم۔ اب یہ 2 سال دودھ پلائے تو اس دوران طبعی وسائل آپ استعمال کریں، دوائیں استعمال کریں کہ وہ حمل نہ ہو، بالکل جائز ہے، کسی کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ بالکل درست فرمایا شیخ۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ابھی وہ دودھ پلا رہی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور صحت بھی کمزور ہے، اس دوران حمل قرار پا جاتا ہے، 1 مہینے کا حمل ہوتا ہے۔ اب ہم اہل علم سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور دلیل کون سی دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تم بھوک کے خوف سے کہ پھر ان کو کیا کھلائیں گے۔ اچھا، اولاد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جان نہیں پڑی، ابھی 1 مہینے کا ہے، ابھی جو ہے نا ماں کے پیٹ میں ہے، اور 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، روح بھی 4 مہینے کے بعد اس میں پڑتی ہے، تو اب اس کو کون ولد کہتا ہے؟ اچھا، حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ روح پڑنے کے بعد بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی اس بچے کو نا ماں کے پیٹ میں لات مارتا ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس لات مارنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ نہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ غلام اس کے بدلے دیا جائے گا، لونڈی ہے یا غلام ہے، یہ دیت ہے، قتل نہیں ہوگا، بالکل قتل دوسرے کو قتل نہیں، یعنی وہ ہے تو بچہ اب، لیکن اس کے لیے جان نہیں کنسیڈر ہاں، لیکن جان سے پہلے اس کو اولاد کوئی بھی نہیں کہتا، نہ حدیث میں اس کو ولد کہا گیا ہے نہ اس کو وہ ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ یہاں پر لے آتے ہیں، حالانکہ فقہاء نے یہ کہہ دیا ہے، جمہور فقہاء نے، احناف نے، حنابلہ نے، اور اسی طرح جو شوافی ہے وہ کہتے ہیں، شوافی نہیں، یہ دوسرے ممالک کے جواز ہے، جواز ہے، اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو آپ گرا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ خطرہ نہیں، یہ صورتیں بھی ہیں۔ اچھا، یہ بھی صورتیں ہیں کہ ماں کی صحت برباد ہو رہی ہے تو آپ استعمال آلٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، میڈیکیشن۔ وہ کمزور ہے، اس کے اعضاء، اس کا جسم، وہ اچھا، یہ تو شیخ جو آپ نے بات کی ہے، آپ پریکاشنز لے سکتے ہیں پہلے
ہاں جی ہاں یہ دوسری صورت جیسا کہ آپ پہلے بھی آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے کہ اگر بچہ آلریڈی ماں کے پیٹ میں رحم میں ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ آپ اس کو آپ ضائع کر دیں ماں بچے گی نہیں تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں بھی یہ لاگو ہوا قانون؟ اچھا بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا ہوتا، 1 ماہ ہو جاتا ہے، 2 ماہ ہو جاتے ہیں، اب یہ بیمار ہے، حالات ایسے لیا ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنا کیسا، وہ کہتے ہیں نہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ کے بندو یہ کیسے بہت اچھی آپ نے مفتی صاحب اس کی الیبریشن کی۔ تو باہر صورت ہاں جی باہر صورت یہ سارے مسائل ہیں۔ اور اچھا یہ جو تربیت کے حوالے سے ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ تربیت نہیں کر سکتا، ماں سنبھال ہی نہیں سکتی، اگر وہ اس نیت سے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، اچھا شہری اور اچھا مسلمان بننا، بہت اچھی طریقے سے ان کو بڑا کرنا ہے، وقفہ کرتی ہیں، بلا شبہ جائز ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز ہے نا کہ روزی ہم کہاں سے دیں گے، وہ نہیں صحیح، وہ بنیاد غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ ماں کی صحت کو نقصان ہے، اچھا جی تربیت نہیں ہو سکتی اور پڑھائی کا سلسلہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ ساری صورتیں وہ ہے جو کہ گنجائش اس میں نکل آتی ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ شیخ، میں چاہوں گا اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ مجھے آپ ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیے۔ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے، ہاں بالکل بیوی کی جان کو خطرہ ہے، جی یعنی کہ لوگ پھر اس معاملے میں، میں نے معاشرے میں دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ اس کی عورت کی مظلومیت کو نہیں سمجھتے۔ بے شک ہے صحیح، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ عورت جب حمل کی حالت میں ہوتی ہے تو اس بیچاری کو غذا کی شدید ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ بیچاری حاملہ ہے، آپ اس کو بالکل وہی غذا دیں جو بیچاری عام دنوں میں کھاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کو غذا پھر پوری سوری مل رہی ہے، کام وہ کر کے پورے کر رہی ہے، غذا اس کو کوئی نہ کچھ پھل مل رہا ہے، نہ کوئی دودھ مل رہا ہے، نہ کوئی دیسی گھی، یعنی کہ پہلے مائیں بڑی سیوا کیا کرتی تھیں ایسی عورتوں کو۔ اچھا وہ مائیں بیچتی تھی ماشاء اللہ، بہت چیزیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بالکل، یعنی کہ بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ مطلب سسرال والے کام بھی دبا کے لے رہے ہیں اور خاوند بھی مطلب ہے کہ وہ ان پڑھ ہے اور کوئی اس کو شعور نہیں، تعلیم نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے ابھی 4تھا بچہ ہوا ہے، اچھا، اور بذریعہ آپریشن ہوا ہے، تو آپریشن میں تو آپ کو پتہ ہے وہ 3 کہتے ہیں جی اب 4تھا نہیں آپ نے کرنا، وہ کہتے ہیں بالکل سائنس یہ کہتی ہے، ہاں نہیں کہتی، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اب نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا پھر بھی اس حالت میں یعنی کہ جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹ جو ہیں لوگ اس معاملے میں، ان کی بات کی جو ہے وہ حکم عدولی کرتے ہوئے یا ان کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی پھر بھی اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، اور جواز میں یہ آیت دیتے ہیں، جواز میں آیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یار بس اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو برا وقت دکھائے، اگر کسی کی اپنی بیوی پہ ایسا مسئلہ آ جائے، اس کو بیوی کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ اب 4 سے آگے آپ نے نہیں جانا، کیا وہ ڈاکٹر کے مشورے کو چیلنج کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، نہیں کر سکتے، اس لیے مطلب نا اعتدال میں رہ کے دین کو سمجھنا چاہیے، اعتدال کی بات کرنی چاہیے، اور جو واقعاتی صورتحال ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور عورت کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور باقی سارے امور جو شیخ نے بیان کیے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ ڈیسیجن لینا چاہیے اولاد۔ بالکل صحیح فرمایا شیخ، بہترین نقطے کی طرف آپ نے رہنمائی ہماری کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ ہم دنیا والوں سے ڈیل کرتے ہیں، شاید کسی دوست سے دن میں 1 دفعہ ڈیل کرتے ہیں، کوئی بہت عزیز ہیں تو ہفتوں میں 1 دفعہ ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہماری جو مسز ہیں، وائف ہے، گھر والی جو ہوتی ہے، وہ ہمارا شب و روز اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ ناانصافی برتی ہے، اگر آپ نے اس کو وہ نہیں فراہم کیا جس کی وہ حقدار ہے، تو آپ سے پوچھ ہوگی۔ کوشش کریں کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور جب جائیں تو اپنے گھر کا خیال رکھا ہو، جیسا کہ بار بار علماء کرام بھی، شیوخ بھی آپ کو کہتے ہیں گھر کا خیال سب سے پہلے رکھیں، وہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے۔ جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ خیال نہیں رکھنا اور اس کو بالکل کام والے کی طرح ٹریٹ کرنا، خدا رہا ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والے جو ایک آپ کی مسز ہیں، جو آپ کی شریک حیات ہے، اس کو اس قدر اپنے ساتھ رکھیں کہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے، الگ سے گھر میں آئی ہے، بلکہ اس کو زندگی میں قدم بہ قدم ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو لباس یہی ہے کہ آپ دونوں پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو،
تو کوشش کیا کریں یہ تمام تر جو ہمارے مفتیان کرام آپ کو رہنمائی آپ کے سامنے لاتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں چیدہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات دیکھیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا حق دبا رکھا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس حق دبانے والے کے ورثاء کے ذمہ کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ جو شخص دبانے والا یعنی کسی کا حق کھانے والا ہے جی، وہ فوت ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب تو اس میت کے ساتھ، فوت شدہ شخص کے ساتھ بڑی نیکی ورثاء کی یہ ہے کہ اس کا وہ جو حق ہے اصل بندے کا وہ ادا کر دیا جائے. پیسے ہیں تو پیسے ادا کر دیے، اگر زمین اس نے دبائی ہے تو زمین، یا اور اس طرح کی جو حقوق اس نے پامال کی ہیں تو اس کی ادائیگی ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ اپنی میت کے ساتھ بھلائی اور نیکی ہے. اور اس کا سینیریو کیا ہوگا؟ ایک اگر موقع پر آ جاتے ہیں، کوئی تو دفنانے بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں پہلے ہمارا جو حق مارا ہے اس کا وہ نکالیں، تو کیا ورثاء کہہ سکتے ہیں کہ جو ان سے لین دین کا معاملہ ہے جیسا کہ نارملی کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے فوت ہونے والا، کہ کہا جائے کہ اس کے لین دین کے تمام تر معاملات کو بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کے سپرد ہیں، اس کے اوپر اب کچھ نہیں، تو اس صورت میں کیا جو فوت شدہ ہے جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو، اچھا ایک بندہ ذمہ لے لیتا ہے لیکن ادائیگی ابھی وہ نہیں کرتا، وہ منکر بھی ہو سکتا ہے بعد میں. اچھا جب تک ادائیگی نہ ہو اس وقت تک اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوا ہوتا. اچھا، اس کو میت کے اوپر گناہ کا معاملہ رہتا ہے ہوگا، یعنی اس کی ابھی پکڑ تو نہیں شروع ہوگی، لیکن اگر یہ ادا نہ ہو پھر تو پکڑ ہو، ذمہ اس کا فارغ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شیخ، اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ بس یہی ہے، مطلب اس کے ذمہ جو حق ہے وہ قرض ادا کیا جاتا ہے، ہاں کوشش وہی جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، رشتہ داری کا بیٹا ہے تو چاہیے اس کو کہ وہ ادا کر دے تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نا رضی اللہ تعالیٰ ابتدا میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی شخص جب فوت ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس شخص پر کوئی قرضہ ہے کہ نہیں، تو بتایا جاتا کہ قرضہ ہے جی. تو پھر پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرضہ کی ادائیگی کے لیے کوئی چھوڑا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو مال رہتا ہے اس کے متعلق 3 حقوق منسلک ہو جاتے ہیں. تجہیز تکفین کے بعد پہلا حق جو ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے، بالکل. اس کے بعد مال کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، باقی جو مال بچتا ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا، وہ بعد میں ہوگا. بالکل صحیح فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے مال چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، بتاتے کہ جی ہاں مال بھی چھوڑا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، اور اگر کوئی ایسے کہتا کہ نہیں مال تو نہیں چھوڑا ہے البتہ اس پہ قرضہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، تم خود اپنا اس کا جنازہ پڑھاؤ. ٹھیک ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی ایک میت کی ذمہ داری لی کہ اس کا قرضہ میرے اوپر، میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے. اور بعد میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ قرض ادا کر دیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی کہ اب اس کا معاملہ حل رفع دفع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ عبدالرحمن انور صاحب، پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام یا مشکوک ذرائع سے پیسے کمائے فرسٹ آف آل، اور پھر اس سے کچھ حصہ صدقہ اس نیت سے کرتے کہ وہ جائز ہو جائیں گے، ایسا درست ہے؟ کیا ایسا کرنے سے وہ مال جائز ہو جائے گا اس کا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلیک منی وائٹ منی جی، یہ سیاہ کو سفید کرنے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ایک شرمناک سوچ ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی یہ سوچ ہے نا، جی جی، اس نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا. یعنی یار آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے عوض آپ کو حرام کام کرنے کی اجازت دے دے گا. انا للہ و انا الیہ. یعنی کتنی بڑی جسارت ہے بالکل. اور اللہ کی جناب میں کتنی بڑی بے ادبی ہے. یعنی جو شخص یہ سوچتا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معرفت الہی کا 1% بھی نہیں جانتا. انا للہ و یعنی کہ تجاہل عارفانہ سے وہ کام لے رہا ہے کہ یار یہ ایسی نیچ سوچ ہے. انا للہ. دیکھیں کہ حرام کے بارے میں تو شک ہی کوئی نہیں. ایک طرف آپ حرام وہ کیسے کمائے گا, یا تو کسی کی جیب کاٹے گا, ہاں ماپ تول میں کمی کرے گا, 2 نمبری کرے گا, گھٹیا چیز دے گا, بالکل ٹھیک ہے, یا کوئی آج کل جو ڈیجیٹل ذرائع سے فراڈ ہو رہے ہیں اور اسکیم ہو رہے ہیں, وہ اسکیم کرے گا. یعنی حقوق العباد پہ ڈاکہ مار کے اور حقوق العباد ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں, مطلب دونوں یہ تضادات ہیں. بالکل صحیح. کہ دعویٰ ہے کہ میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں اور انسانیت کی کھال اتار اتار کے کر رہا ہوں. انا للہ. یہ کون سی بات ہو گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر رہی مشکوک چیز, تو شریعت دیکھیں آپ کو یقین پہ کھڑا کرتی ہے. شریعت آپ کو مشکوک نہ بننے دیتی ہے اور نہ مشکوک بننے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین, کہ حلال بھی واضح کر دیا گیا, حرام بھی واضح کر دیا گیا. بے شک. وبینہما امور مشتبہات, لیکن ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. مطلب مشتبہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب کثیر لوگ ان کو نہیں جانتے ہوتے. لیکن فرمایا کہ جو بندہ شبہات سے بچ جاتا ہے اور مشکوک چیزوں سے بچتا ہے, دراصل وہ بندہ اپنا دین بچا لیتا ہے, اپنی عزت بچا لیتا ہے اور اپنا دین بچا لیتا ہے. ویسے بھی ہم ایک بندہ, مطلب یہ موبائل میرے سامنے پڑا ہوا ہے, میں پوری پیمنٹ اس کو کرتا ہوں, مجھے کہتا ہے کہ یار یہ موبائل مشکوک سا ہے, میں ایسی گارنٹی کوئی نہیں دیتا, ہم وہ مشکوک چیز لیں گے, ہم تو ہم کہیں گے نا پرے پیچھے اس کو پیچھے کرو, میں تو ٹچ بھی نہیں کروں گا مشکوک چیز کو. تو دین کے معاملات میں مشکوک, بھائی حلال بہت ہے, حلال کثیر ہے, آپ حلال تلاش کرنے والے بنے. حلال کی راہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بنائی ہوئی, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لوگ حلال کھا رہے ہیں اور حلال ذرائع پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. بالکل بہت حلال ہے, آپ تلاش کرنے والے بنے. ہم خام خواہ جو ہے وہ تھوڑی اسٹرگل کرتے نہیں ہیں اور فوراً حرام کی طرف کوئک منی ہم چاہتے ہیں, جلد سے جلد پیسہ, اور وہ یہی, اور جتنی جلد آتا ہے میرے خیال میں شیخ اتنی جلدی اس سے بھی زیادہ جاتا ہے. بالکل. ہماری تو یہ کوشش ہے کہ اگر رات کو غریب سوئے ہیں تو صبح اٹھے تو ہماری اکاؤنٹ میں جو 2 کروڑ پہ آ جائے آج. ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا. یہ مطلب ہے کہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ چیز بے شک غلط, بہت بہترین نقطہ. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, کہ تم نے طیب چیزیں جو کماتے ہو نا, پاک مال کماتے ہو, اس میں سے خرچ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے. مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد آ گیا, جیسا کہ کفار مکہ جو تھے, جی, جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہمیں پاک چاہیے, جو جس کے اوپر ہم نے خرچ کرنا ہے پاک کرنا ہے. ان کی یہ سوچ تھی. تو آج کل دیکھیے ہم مسلمانوں کی کیا سوچ ہو رہی ہے. جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم معرفت الہی کے بالکل قریب تو دور کی بات ہے, شاید اس کی کوئی ایک جھلک بھی نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی, شیخ صاحب نے مکمل بات بیان فرمائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی سنایا, حدیث بھی ہے, بس یہ کافی شافی ہے. ٹھیک ہے. میں نہ بعض اہل علم کی بات بتا دوں کہ بعض فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ مال حرام کو صدقے کی نیت سے دیتا ہے نا, اس پر اندیشہ کفر ہے. اللہ, اس شخص پہ اندیشہ کفر ہے. یہ ایک حرام کو کار ثواب سمجھتا ہے. جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے تو ایک حرام کام کو وہ ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا یعنی کہ خطرہ ہے اس بندے کے لیے. کفر کی طرف جا سکتے ہیں. تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, نماز طہور کے بغیر, وضو تیمم کے بغیر قبول نہیں. ولا, اور اسی طرح جو ہے نا صدقہ بھی قبول نہیں ہے من غلول, جو غلول ہے مال حرام سے, اس سے صدقہ بھی قبول نہیں ہے. تو لہذا جو یہ سوچتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دے کے, وہ تو یہ نیت کرے کہ یہ گند ہے, مال حرام ہے, یہ مجھ سے دور ہو جائے, تو یہ اللہ کا شکر ہے. یا جن کا اس نے کھایا ہے حرام مال, جن سے ہڑپ کی ہے, اگر لوگ متعین ہے, معلوم ہے, یہ ان کو جا کے دے دے, تو انشاءاللہ اس کو میرے خیال میں یہ جو کچھ صدقہ کر کے سارا کو حلال کرنا چاہ رہا ہے, اللہ خدا نہ خواستہ, تو اس کو اس طریقے سے ثواب ملے گا کہ آپ نے لٹا دیے, آپ راہ راست پہ آ چکے ہیں. بالکل ویسے اختیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ.
مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ عدالتوں میں گواہی دیتے وقت اگر کسی کو جان کا خوف ہو تو کیا خاموش رہنا یا جھوٹی گواہی دینا جائز ہے یا نہیں؟ جھوٹی گواہی دینا تو جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، البتہ گواہی نہ دینا جب خطرہ جان ہو تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے کہ گواہی دے ہی نہ، گواہی دے، وہ حاضر ہی نہ ہو۔ ہاں صحیح، جب حالت ایسے ہے کہ نہ حکومت اس کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے نہ دوسرے لوگ، تو اس صورت میں اگر وہ خاموش ہوتا ہے، گواہی نہیں دیتا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا اضطرار والی کیفیت ہے، اور اضطرار کی صورت میں اگر یہ دے، گواہی دے، تو یہ تو بہت زیادہ یعنی کہ ایک کار فضیلت ہے، بہت عظیمت والا کام ہے۔ لیکن اگر وہ خاموش رہتا ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا یہ تو بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیونکہ یہ تو وہ جو ہے نا اکبر الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں وہ سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی جو ہے یہ اکبر الکبائر میں۔ جھوٹی گواہی سے بہتر ہے پیچھے ہی ہٹ جاؤ، آپ پہنچو نہ بالکل۔ شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ ایک مکان مکین کی زندگی میں ہی بینک کے سود میں سیل ہو گیا، مگر بھائی اس میں رہتے رہے بھائیوں نے پھر خرید لیا۔ اب بہنیں کہتی ہیں ہمیں بھی حصہ دو، بھائی خریدنے کے کاغذات بھی انہیں دکھاتے ہیں مگر بہنیں نہیں مان رہی، کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اور اکثر کرتے ہیں کہ قرضے لینے سے بچیں، خصوصاً یہ بینک سے یا ان سورسز سے کہ جہاں پہ آپ کو اضافی پیسے دینا پڑتے ہیں۔ شریعت نے سود کو حرام اس لیے کیا ہے کہ بندے کی یقین جانے، بس اوقات نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہ قرضے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایسے ہی آپ کی املاک پراپرٹی پہ وہ ادارے قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی اولاد تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب بینک والے قرضے دیتے ہیں، آپ لون لیتے ہیں، تو کون کون سی چیزیں گروی رکھوانی پڑتی ہیں، کیا کیا چیزیں ان کو جو ہے وہ گروی رکھوانی پڑتی ہیں۔ اس وقت پیسے کا لالچ ہوتا، نظر کچھ نہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مجبوریوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال جو سوال پوچھا گیا ہے کہ مطلب سود میں مکان بک گیا، اب کام غلط ہے، اب وہ سود لینا یا دینا واپس کرنا کام غلط ہے، لیکن چونکہ اب وہ مکان جو ہے وہ مکین کی ملکیت سے نکل چکا ہے، والد کی ملکیت سے نکل چکا ہے، غلط طریقے سے نکلا ہے، اس نے غلط کام کیا، لیکن اس کی ملکیت اب وہ نہیں رہا، وہ بینک نے ظاہر بات لے لی، جب سود کی رقم نہیں دے سکا، لیکن بچوں نے خرید لیا، بعد میں ان کے پاس پیسے آئے، ہاں مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر بچوں کی خالص اپنی کمائی ہے، بچوں نے اپنے سورسز سے ہی لیا ہے، والد کا بزنس نہیں ہے، والد کا پیسے نہیں ہے، والد کے پیسے نہیں ہے، خالص اولاد کی کمائی ہے، اور انہوں نے اپنی کمائی سے ہی وہ مکان واپس لیا ہے، تو پھر اس مکان میں حصہ نہیں ہے، ان بہنوں کا حصہ نہیں ہے، ہاں کیونکہ بہنوں کا حصہ ہے یا اولاد کا حصہ ہے جو باپ ترکا چھوڑ کے جاتا ہے، باپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، جو چھوڑا تھا وہ بینک پر ہی لے گئے، اور دوبارہ محنت کر کے زیرو سے اگر انہوں نے کہا، لیکن اگر حصہ ہے باپ کا، باپ کے پیسے اندر موجود ہیں، دین تو بقدر حصہ جتنا باپ کا حصہ ہے نا، اچھا جتنا باپ کی پارٹنرشپ ہے، جتنا باپ کا پیسہ ہے، اس کے بقدر ان کو ملے گا۔ اچھا اس میں سے جو باپ کا حصہ ہے اس میں تو پھر سب پہ تقسیم ہوگا، صرف بہنوں میں نہیں ہوگا؟ ہاں جی سب میں، ہاں ایک تو بھائیوں کا حصہ وہ ایک الگ سے ہو جائے گا، جو باپ کا ایک خاص حصہ ہے اس میں سے پورا مکمل جو طریقہ کار ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اولاد میں سارے شامل ہیں، مذکر بھی شامل ہیں، مؤنث بھی شامل ہیں، بیٹیاں بیٹے سب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بس جواب کافی شافی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی بات ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، اس سود لینے کی جو نحوست ہے، بربادی ہے، نسلوں تک جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، جو سود کھاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو سود کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کھلانے والا کون ہے؟ جس نے سود کا پیسہ لیا، ماہانہ طور پر، سالانہ طور پر وہ پیسے پھر ادا کر رہا ہے، یہ کھلانے والا ہے، تو اس پر بھی لعنت۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو یہ پھر نا اس کا نتیجہ کہاں تک جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنی جو زندگی ہے وہ جو اسباب آپ کے پاس ہیں، وسائل ہیں، اسی کے اندر ہی آپ محدود رکھیں۔ باقی شیخ صاحب نے جو فرمایا سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ پوچھا گیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے نارملی ہم اہانت کر گزرتے ہیں بہت سے لوگوں کی، تو کیا تحقیر اور اہانت کا وہی حکم ہے جو زبان سے کیجیے جو سوشل میڈیا پہ ہم کرتے ہیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے
یہ جو توہین ہے، اہانت ہے، تحقیر ہے، ایک تو نہ زبانی طور پر کسی کی توہین اہانت کر دی فزیکلی، تو وہ ایک مجلس میں وہ بات ہو گئی اور ختم ہو گئی، اور رفع دفع ہو جاتی ہے، ہاں جی، رات گئی بات بات گئی۔ بھی ایسے ہی، اور یہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی نے ویڈیو بنا کے کسی کی توہین کر دی، خلاف حقیقت بات کہہ دی، یا کوئی تحریر لکھ ڈالی، وہ تحریر وہ ختم نہیں ہوتی، وہ قائم ہے۔ تو جب تک وہ قائم ہے یہ بار بار اہانت ہی کر رہا ہے، یا ویڈیو ہے یا وائس میسج ہے، وہ بار بار وہ وائرل ہو کے وہ اس بندے کے نام اعمال میں یہ اہانت اور توہین بار بار شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مسلمان کی توہین کا اور اسی طرح مسلمان کی تحقیر کا اس سے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اسی طرح مسلمان کو کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ عمل کفر ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی مرد، کوئی بھی مردوں کی جماعت وہ دوسرے مردوں کی جماعت کی توہین نہ کرے۔ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ عورتوں کی توہین نہ کرے۔ یہ اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پر مردوں کی توہین کا ذکر ہے، مردوں کی توہین، یعنی کہ مرد مرد کی توہین کرتا ہے، عورت عورتوں کی توہین کرتی ہے۔ اب یہ نہیں آیا کہ مرد عورتوں کی توہین کرے یا عورت مرد کی توہین کرے۔ وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا تو اسلامی معاشرے کے اندر یہ بات تصور ہی نہیں ہے کہ عورت اٹھ کے کسی مرد کی توہین کر رہی ہے یا مرد جا کے عورتوں کی توہین اور احانت کر رہا ہے۔ یہ تو اسلامی معاشرے کے روایات کے بالکل برخلاف ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب بھی نہ پکارو ایک دوسرے کو، اور اپنے آپ پر عیب بھی مت لگاؤ۔ یہ ساری احادیث اور آیات جو ہے نا اسی معنی میں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی توہین ہے یہ شدید ہے، یہ تو شدید ہے، وہ دائرہ کار بہت بڑا ہے، پوری دنیا میں چاہے دنیا کسی کونے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور شیئر کیا جا رہا ہے اس کو، بعد میں وہ توبہ بھی کرے نا، پھر بھی لوگوں نے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے، وہ پھر شیئر کرتے ہیں، آپ نے فلاں وقت میں اس بندے کے متعلق یہ کہا تھا، بوقت ضرورت سامنے لے آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک مشہور شخصیت ہے، وہ ایک جماعت میں شامل ہو گئے یا ان کے ساتھ اس کی ہمدردی، پہلے کہ اس کی ویڈیو لوگوں نے ڈال دی، شیئر کر دی کہ یہ تم تو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اس جماعت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اب یہ کیسے؟ تو یہ پھر نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ یہاں یہ نا تکلیف دہ پہلو ہے، اتھارٹیز کو چاہیے کوئی فلٹر لگائیں۔ ایک تو یہ توہین ہے جو شیخ نے فرمایا کہ کسی پہ آپ جرح کر رہے ہیں، نقد کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اس کی پالیسی پہ لکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ لیکن جب انسانیت کی توہین کو اس معاشرے میں انسان کی توہین کو ذریعہ بنا کے ارننگ کی جائے، آمدن کا ذریعہ، گورنمنٹ نہ بولے، اتھارٹیز نہ بولے، یہ پرینک میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری مطلب سٹوری کیا تھیم ہے اس کو؟ کسی کو اس کو اب دیکھیں نا چھوٹا دکھایا جائے، تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک بندہ وہ جا رہا ہے، اس کی طرف دیکھ کے نا السلام علیکم، وہ بیچارہ السلام کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو آگے یہ کچھ آپ آگے گزر جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا توہین ہے؟ ایک بیچارہ مزدور کام کر کے تھکا آ رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، آپ راستے میں شاپر لے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے منہ پہ شاپر ڈال کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ کیا جس کے منہ پہ شاپر چڑھایا گیا اس کے بچے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر، اس کے والدین نہیں دیکھ رہے؟ اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے تو سوری کر لی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو پھر یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو آپ کو سب کچھ انسانے کے لیے کر رہے تھے۔ یار ایک انسان کو رلا کے آپ لوگوں کو آپ چیزیں لے رہے ہو، کیسے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہو، کسی کو پیش کیسے کر سکتے؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ ہماری جگت بازی ہے، جگت بازی شروع بھی انسانی کی توہین سے ہوتی ہے اور ختم بھی انسانی کی توہین۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یقین جانیں کھڑے پیر 50 جگتے ہیں وہ چہرے پہ کر دیتے ہیں۔ تیرا منہ ایسے، تیری شکل ایسے، تیرا ناک ایسے، تیرے کان ایسے، کہاں پہ اتھارٹیز؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے۔ پھر نسل جب یہ دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ لوگوں کی توہین کر کے پیسہ کما رہا ہے، ڈالر کما رہا ہے، میں بھی کیمرہ پکڑ یہ کام کیوں نہ کروں؟ اور بچے پھر جاتے بھی ہیں، کرتے بھی کر رہے ہیں جی، یہ پروان چڑھ رہی ہے چیز۔ پیکا ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، بہت بہترین پہلو کی طرف آپ نے اشارہ دلوایا مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا شیخ، پوچھا گیا ہے، ہماری بہن ہے، سوال کرتی ہیں کہ پہلے میں پوری سنتیں پڑھتی تھی، اب 8 ماہ کا بچہ ہے، روتا بہت ہے، مکمل سنتیں نہیں پڑھی جاتی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ دیکھیں کہ اگر اس کا حل تلاش کیا جائے تو حل مل سکتا ہے۔
اگر تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں ہاں ہاں تو ظاہر بات ہے کوئی نانی میسر آ جاتی ہے, دادی دادا میسر آ جاتے ہیں, یا گھر میں کوئی ہاں گھر میں کوئی اور خاتون ہوتی ہے, یا ایون گھر میں چاچو ہیں بچے کے, تایا ابو ہیں, یا خالہ ہے, مطلب کوئی اس کو بچے چچی تائی بھی موجود ہوتے ہیں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بالکل وہ بہلا سکتے ہیں. لیکن اگر ان دی کیس وہ اگر اکیلے ہیں, مطلب سیپریٹ سسٹم ہے, تو آپ دیکھیں کہ ظہر کی سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں تو ظہر کا وقت اثر تک ہے نا. ہاں بالکل. تو اب ظہر اثر میں کتنا وقفہ ہے؟ اب ایسے نہیں ہوتا کہ بچہ وہ 2.5 گھنٹے روتا ہی رہے, 2.5 گھنٹے نہیں روتا وہ, آپ چلے سنتے ڈیلے کر لیں. ہاں یہ ضرورت ہے میرے خیال میں, وہ بہن جو ہے ان کو یہ چیز انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سنتے میں نے فوراً پڑھنی, ہاں جو وقت ہے بس اس پہ پڑھنی. بالکل صحیح کہا. آپ 15 منٹ لیٹ کر لیں, آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں, بچوں کو مطلب فیڈ کروا دیں یا کوئی اور اس کو چیز دے کے بہلا کے اس کو سلا دیں, آگے سنتے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 رکعتیں اگر آپ نے پڑھنی 5 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں, کتنا کو وقت لگتا ہے. بالکل درست فرمایا شیخ. شیخ اس کے بارے میں سبحان اللہ, شیخ صاحب نے بہت بہترین بات کی کہ یہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے کوئی محدد وقت نہیں ہے کہ نماز کے فوراً بعد, فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے سنتیں ادا کریں. اور نماز سے پہلے کی سنتوں کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی تو وقت یعنی کہ وقفہ ہے. زیادہ وہ گھر ہی پڑھتی ہیں. ہاں گھر. اچھا اگر خاتون یہ کر سکتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے, خاتون کیا کرتی ہے کہ اس نے پہلی سنتیں پڑھنی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں بچے کو ابھی سو جائے گا, تو جماعت کا جو ویسے مسجد میں ٹائم ہے وہ 1 بجے ہے غالباً, ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل, تو وہ 1:30 پہ جا کے نماز پڑھتی ہے, آرام سے پڑھ لے, کوئی حرج تو نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. بلکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل بس اوقات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں, لیکن میرے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس بچے کی ماں کتنی تکلیف میں ہوگی, تو میں فرض نماز مختصر کر دیتا ہوں. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سنتیں جو ہے نا, ہمارے ہاں ایک یہ طریقہ چل پڑا ہے, جب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے تو کرتے ہیں, جب کہہ دیا جاتا ہے یہ سنت چھوڑ دیا, گویا یہ چھوڑنے کے لیے دلیل بن جاتی نہیں, یہ سنت. اور پھر بطور خاص یہ جو سنن رواتب ہے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, جو شخص ان سنن پہ مواظبت کرتا ہے, دوام کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری حدیث ہے, یہ ترمذی شریف کے اندر ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوتا ہے, فرض نماز کا. نماز کا حساب ہوتا ہے, جب فرائض میں کمی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ملائک سے کہ اس بندے کے نا نوافل دیکھو. سبحان اللہ. اگر نوافل ہیں تو پھر ان نوافل, یعنی نوافل کا مطلب ہوتا ہے کہ فرائض کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ نوافل ہے, تو پھر نوافل کے ذریعے سے ان فرائض کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور پھر باقی یہ روزے ہیں, زکوٰۃ ہیں, یہ عمرے ہیں, سارا اسی سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. کتنا بڑا بیک اپ ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح فرمایا. اگر ہم اس کو یہ سوچ کے پڑھیں تو میرے خیال میں یہ سوچ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام, مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ میرے خاوند باہر ہوتے ہیں, انہوں نے نماز کرائی تو کسی نے کہا کہ داڑھی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میرے خاوند کی عمر زیادہ نہیں ہے مگر ان کے بال سفید ہیں, اس لیے وہ داڑھی نہیں رکھتے, اور سنا ہے بال کالے کرنا ممنوع ہے. اس کے بارے میں سبحان اللہ. یہ نا پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو ہے, نماز باجماعت, ہاں جی, وہ ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہے چاہے بغیر داڑھی کے ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ نے مسجد کے لیے امام رکھنا ہے تو اس صورت میں آپ ان تمام امور کا خیال رکھیں گے جو سنت سے ثابت ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس کی داڑھی پوری ہو, وہ باشرہ ہو, اہتمام کرتا ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو, قرآن کا قاری حافظ ہو, پھر قرآن کا عالم, سنت کا عالم, پھر مزید جو اوصاف ہیں یہ ہوں. اگر یہ نہیں ہے اور کسی ایک وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آگے جو امام صاحب ہیں وہ اس کی داڑھی نہیں ہے یا اس کی داڑھی چھوٹی ہے, آپ نماز ترک نہیں کریں گے. بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نماز ترک کر دینا, یعنی جماعت ترک کر دینا, یہ اہل بدعت کی نشانی ہے. بندہ آہستہ آہستہ پھر نا مبتدع بن جاتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ کیسے لوگ تھے؟ داڑیاں تو ان کی تھی لیکن قاتل تھے, اور یعنی ایسے صحابی جو یقینی جنتی ہے ان کو انہوں نے شہید کیا. اچھا, تو وہ بھی نماز پڑھاتے رہے مسجد نبوی کے اندر. عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام فتنہ وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟
آپ نے فرمایا نماز جو ہے نا سب سے اچھا عمل ہے، جو یہ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھے. بالکل صحیح. تو وہ فتنے والے لوگ تھے. تو یہ ایک مسئلہ. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی نہیں رکھتے کیونکہ عمر تھوڑی ہے لیکن بال سفید ہو چکے ہیں. اب دیکھا سبحان اللہ، وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے لیکن یہاں پر بتانے والا نہیں ہے. اب داڑھی مونڈنا یہ بڑا جرم ہے بنسبت داڑھی کالی کرنے کے، بال کالے کرنے کے بنسبت وہ بڑا جرم ہے. اور یہ داڑھی کالی کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ کر سکتے ہیں جب عمر تھوڑی ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں. اب بیماری کا علاج تو یہ ہے کہ بندہ کوئی دوائی کھائے تو وہ بال کالے ہو جائیں، یا اوپر سے ہی کچھ چیز لگا کے وہ کالے ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، جائز ہے. اور وجہ طریق السواد اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ اضافہ بعض کہتے ہیں مدرج ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مدرج نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن بہر صورت مسئلہ اختلافی ہے. اختلافی مسئلہ اور داڑھی رکھنا یہ اتفاقی عمل ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے. تو اچھا، کالے کرنے کی بجائے کوئی ڈارک براؤن کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں بھی اختلاف تو بال اتفاق. اچھا، وہ کیے جا سکتے ہیں، تو کوئی اختلاف نہیں ہے. غیر الشیب، اچھا انہیں شیب جو سفید بال ہے ان کو متغیر کر دو. اوکے اوکے. یہ متغیر کر ان کو رنگ دے دو. اب وہ ڈارک براؤن ہو مہندی کلر. ایسے ہی شیخ اس کے بارے میں رہنمائی چاہیں گے آپ سے بھی؟ بس یہی کہ اس میں میرا جو سوچ تو یہی ہے کہ کالے رنگ سے اجتناب کرے، اگر مکس کر کے پیور ہے، بالکل صحیح، پیور بلیک سے اجتناب کرے. اچھا، وہ شیخ وہ لگاتے ہیں لگتا بلیک ہے لیکن جیسے ہی ہم روشنی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ براؤن اس میں شامل ہے. تو میرے خیال میں مکسنگ کی ہے نہیں مسئلہ کوئی اس میں ایسا بالکل ایسے یہ کر سکتے ہیں. جی ہماری بہن ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو دوبارہ سے ینگ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل چکا ہوگا. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. فضیلت الشیخ عبدالرحمن انور صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ ایک خامد اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے ضروریات زندگی پوری کرنے کے وسائل نہیں دیتا، تو عورت گھر میں آنے والے شوہر کے مال تجارت میں سے مستقل طور پر کچھ نہ کچھ سستے داموں فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، اور میں بھی اس عورت سے کچھ خریدتی ہوں، تو کیا یہ گناہ میں تعاون تو نہیں شامل ہے؟ دیکھیں، خاوندوں کو بھی بہت زیادہ اس معاملے میں کونسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل. خاوند نہ بس اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بیوی گھر میں تھی، اس کا کون سا خرچہ ہے. ہاں بالکل صحیح فرمایا. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مطلب کھانا گھر سے مل رہا ہے، سوٹ میں لا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سامان میں لا دیتا ہوں. بہرحال اس طرح کی باتوں کے پیچھے نا وہ اپنی کنجوسی کو چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے، بالکل قابل مذمت ہے. اگر تو واقعتاً سوال میں پوچھی گئی صورت جینون ہے اور خاوند بنیادی خرچہ بھی نہیں دیتا، بچوں کا خرچہ بھی نہیں دیتا. دیکھیں، بچہ چھوٹا ہے، اس کے بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں اور ماں جانتی ہوتی ہے وہ خرچے درکار بھی ہوتے ہیں اور ضروری بھی ہوتے ہیں. بالکل. اگر تو واقعتاً کیس ایسا ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں دے رہا اور وہ بیچاری اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ وہ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ سامان بیچنے کی نوبت آ گئی ہے، تو پھر وہ بقدر ضرورت گنجائش موجود ہے. بقدر ضرورت کا لفظ میں بول رہا ہوں، عیاشی نہیں کرنی، بالکل، اور مطلب ہے کہ ایک تعیش کی طرف نہیں جانا، حدود میں رہ ضرورت ہے اس قدر ضرورت پوری ہو جائے اتنا. اگر وہ چیز ایسے بیچتی ہے تو اس میں ان سے خریداری جو کر رہی ہیں تعاون نہیں، وہ چوری میں تعاون، وہ چوری کر رہی نہیں. ٹھیک ہے، چوری نہیں کر رہی. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. ہاں جی، یہ تو معروف و حدیث ہے نا، ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ میرا جو خاون ہے نا خرچہ کم دیتا ہے، تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے وہ خرچہ کافی نہیں ہوتا، تو کیا میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، اتنا لے لو جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہو، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق. اس معاشرے میں جس طرح ایک گھر کا خرچہ ہوتا ہے اسی کو دیکھ کے آپ نے وہ کرنا ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا
شیخ حفظہ اللہ نے جو بتا دیا بقدر ہاں ضرورت، بالکل ٹھیک ہے، اردو میں بقدر ضرورت کا یہی مطلب ہے. یہی مقصد ہے. ہاں ٹھیک جی، ہے، وہ جو فقہی ضرورت ہے وہ الگ ہے. اچھا، وہ حاجت اور ضرورت میں فرق کرتے ہیں. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جان جسم میں بس پورا ہاں جی ہاں جی قوت لا یموت. ٹھیک ہے. اور حاجت کا مطلب یہ ہے کہ عیاشی نہیں، جیسے کہ شیخ صاحب نے ضروریات فرمایا زندگی تو ساتھ ہیں، جو آپ کی حاجت ہے ہاں اتنا آپ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور شیخ صاحب فرما بھی دیا کہ یہ چوری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو اپنا حق وصول کر رہی ہے. اچھا شیخ، جیسا کہ خاتون کو کہا جاتا ہے آج کل کہ ایک اماؤنٹ دینی چاہیے، گڈ اماؤنٹ ہے یا بیسک اماؤنٹ ہے، اس کو اس کے تمام تر خرچوں کے علاوہ دینی چاہیے، کیا یہ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ بہت اچھا ہے. اچھا، یہ تو اچھا ہے، اور اس سے نہ بندے کی فراخ دلی اور سخاوت اور اس کی دانشمندی کا پتہ چلتا ہے. بعض اوقات عورت آتی ہے، مانگنے والی کوئی آ جاتی ہے، کوئی پڑوسن آ جاتی ہے، پیسے مانگتی ہے، اس کا دل کرتا ہے، اس کی ماں آ جاتی ہے اللہ، یا اس کے دیگر اقارب میں سے وہ ان کو کچھ زیادہ کھلانا چاہتی ہے، تو اس کے پاس اپنے پیسے ہوں. سیونگ اس کی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا، بعض اوقات اس کو ایک دوپٹہ پسند آ جاتا ہے، ہاں خاون کہتا ہے اگلے ہفتے تو گزشتہ ہفتے تو میں نے تمہیں یہ چیزیں لا کے دی تھی، اب تم وہ اللہ کے بندے اس کو پیسے دے دیا کرو. جو اس نے اپنی پسند کی چیز لینی ہے تو لے سکتی ہے ایسے. ہاں جی. اچھا موسٹلی تو یہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہ سیونگ اتنی کر لیتی ہیں اور وہ شوہر کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی نہ کوئی معاملہ ایسے آ جاتا ہے اور اسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ایسے ہمیں کرنا چاہیے، اس کو نارملائز کرنا چاہیے. یہ ان باتوں کا آپ کا ہاں بالکل. شیخ صاحب ان باتوں کا نا دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارے بھائی علی امیس کو بہت فائدہ ہو کیونکہ ان کی شادی عنقریب. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اچھا شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد عورتیں نماز ظہر پڑھ سکتی ہیں یا پھر نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد ادا کریں گی؟ جمعہ کی پہلی اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہے جب ان کے ذمہ جمعہ ہے نہیں. ہاں بالکل. اور اذان اس وقت ہوتی ہے جب ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے نارملی 12:30 بجے. ہاں جی. تو جب ظہر کی اذان، ظہر کا وقت مثلا ہو گیا 12 بجے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جمعے کی اذان ہوتی ہے 12:30 یا 1:15 بعض مساجد میں، تو یہ پہلے بھی پڑھ سکتی ہے. جب اس نے جانا نہیں ہے تو اس کے ذمہ ظہر ہے، پڑھے گی 4 ہی پوری ظہر کی. ہاں جی 4 پڑھے گی. صحیح، ٹھیک. کیونکہ یہ مسافر تو نہیں ہے، ہاں بالکل مقیم ہے، بالکل پوری نماز پڑھے گی. اوکے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ عبدالرحمن انور صاحب، پوچھا گیا ہے کہ آبائی وراثت نہ ہو بلکہ والد اور بھائیوں نے مل کر بزنس کیا اور پراپرٹی لی، تو کیا وہ بھی والد کی وراثت کے طور پر بہنوں کو ملے گی جبکہ بہن بھی غیر شادی شدہ ہے؟ یہ سوال پہلے اس سے ملتا جلتا ہو گیا. جی دیکھیں والد نے پارٹنرشپ کی ہے، شراکت داری کی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنی اس کی پارٹنرشپ ہوگی، جتنی اس کی شراکت داری، اس کے بقدر بیٹی کو ملے جس قدر والد کی پارٹنرشپ تھی اس قدر سب میں برابر، جتنی کا وہ مالک ہے اتنا اس کا ترکہ ہے. جی جی. اس کو مطلب بیٹی کو شادی شدہ غیر شادی شدہ کا تعلق نہیں ہے، غیر شادی شدہ تب بھی ملے گی، شادی شدہ تب بھی ملے گی. ٹھیک ہے، بیسک سا رول ہے. بہت مالدار ہے تب بھی ملے گی، اچھا غریب ہے تب بھی ملے گی. یہ سارا ایک اصول ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اچھا مفتی صاحب ایک بات میں مزید شیخ صاحب کی بات کی تائید میں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ باپ کی دکان ہوتی ہے یا باپ کی تجارت ہوتی ہے، یہ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا بعد میں باپ کمزور ہو جاتا ہے، وہ دکان پہ ویسے آتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر وفات پا جاتا ہے، پھر بھائی کہتے ہیں نہیں اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے. نہیں، آپ کا ایک عامل والا حصہ ہے، آپ نے کام کیا ہے جس طرح دیگر لوگوں نے کام کیا ہے، آپ نے تنخواہ لی ہے، اپنی شادی بھی کر لی، آپ نے مسائل اسی سے نکالے گئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اصل چیز ہے، دکان ہے، وہ باپ کی ہے. اچھا مفتی صاحب، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے کئی بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ والد صاحب نے جائیداد لی ہے بیسکلی، اس کے بعد بچوں نے اس پر پیسے خرچ کیے. ایک بیٹا ہے وہ باہر چلے جاتا ہے یا پاکستان میں رہ کر وہ کام کرتا ہے، پہلے ایک سٹوری کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا بیٹا ہے وہ اپنے خواتین کئی دفعہ سونا بیچ دیتی ہیں، زیور وغیرہ، یا بھائی محنت کر کے وہی بلڈ اپ کرتے ہیں. اب اس کی ورتھ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس معاملے میں تقسیم کیا ہوگی؟ یہ وہی ترتیب کی جو شیخ صاحب نے پہلے بتا شیخ محترم کہ حصہ بقدر جسہ، جتنا
اس کا حصہ ہے، پلاٹ کی قیمت ہے وہ لگا لیں، وہ ایکچوئل لگا کے اس میں سے سب کو، اور جو اوپر اضافی اماؤنٹ ہوگی وہ جو بھائیوں کی ہے وہ ان کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ عزا کی پیوند کاری کس حد تک جائز ہے؟ یہ تو بڑا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، بڑا مشکل سا سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس اور میں قدیم سوال ہے. جب سے یہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اہل علم نے جو محققین ہے اور مجمع الفقہ الاسلامی جس کا مرکز جدہ میں ہے اور بہت بڑے بڑے علماء اس کے اراکین ہیں، انہوں نے 1988 کے اندر، ابھی نہیں، 1988 کے اندر فیصلہ کیا کہ یہ اعضاء کی جو پیوندکاری ہے یہ درست ہے. درست ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یہ درست ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اسی پر ہی قائم ہیں. اسی پر قائم ہیں. ٹھیک وہ ہے، تفصیلات پھر الگ الگ ہیں، وہ تفصیلات میں ابھی نہیں پڑھتے. اجمالی سوال، اجمالی جواب. اچھا ٹھیک ہے. شیخ آپ کا کیا اس میں؟ جی وہی ہے، دیکھیں اگر جیتے جی انسان کو ہاں زندگی دینا. ہاں بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، جہاں پر ہماری انسانیت کا فائدہ ہے، بیسک تو مقصد یہی ہے، فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ والد اور باقی بھائی ایک جگہ رشتہ کرنے پر راضی ہوں مگر ایک بھائی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ یہاں رشتہ ہوگا تو ٹھیک، ورنہ قتل بھی کر سکتے ہیں، بہن کو بھی قتل کیا جائے. CCD زندہ باد جی، ان کا سپورٹ کرو. مطلب اگر باپ راضی ہے، اماں جی راضی ہیں، بھائی راضی ہیں، وہ خام خواہ مطلب بندوق اٹھا کے فن خواہ بنا ہوا ہے، ظالم ہے، وہ ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں. اس کو میرے خیال میں شریعت دی نہیں، اس کو ایسے والدین موجود ہیں، وہ جب اتھارٹی، اصل اتھارٹی موجود ہے، یہ وہ بہت خام زیادہ خواہ کمی ہے. بنا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہاں اگر وہ سولڈ کوئی ریزن بتا رہا ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خام خواہ یہ ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے، پھر CCD. اگر وہ ریزن بھی بتا دے اور والدین اسے قبول نہ کریں کہ بھائی نہیں، بھائی ہم نے نا بیٹی، پھر بھی نہیں ہو، پھر بھی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. قتل کرنا یہ ولی ہے ہی نہیں، مذاق ہے. ولی تو دور دور تک اس میں یعنی یہ جو حکومت ہے، بالخصوص حکومت پنجاب، یہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، یہ نا اس سلسلے میں تو بہت اچھا کر رہی ہے، یہ قوانین کی تنفیذ وغیرہ میں. ویسے مفتی صاحب کہیں نہ کہیں میرے خیال میں جہاں پر کسی کی برائی ہے، اچھائی بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں اس کو بھی ویسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو بتانا اچھائی بہت ہے، اچھائی بہت ہے، اچھائی بہت ہے. بہت سے لوگ رکے ہیں، لوگ اب کچھ کرنے سے پہلے کہتے ہیں جی ایسا نہیں کرنا، وہ پاسبلٹی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرائم جو ہے نا ہمارے اس ملک پاکستان کو اپنی حفاظت، کرائم کے سلسلے میں بھی کافی یعنی پیش رفت ہوئی ہے کنٹرول میں. آپ صفائی کو دیکھیں، ماشاء اللہ، GT روڈ پر نا صبح سویرے لوگ لگے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ کہتا ہے کیا تک بنتا ہے کہ ادھر کی بھی صفائی ہو. سبحان اللہ. لیکن تو صفائی، یہ تنظیف، یہ بہت زبردست، بہت زبردست ہے الحمدللہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ میرا میڈیکل سینٹر ہے، میں نے خاص اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے جس سے ضرورت مندوں کا علاج فری کرتا ہوں، کیا میں اس رقم سے ان کے پیسے ادا کر سکتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، باقی بعد میں بھیج دوں گا، مگر وہ بھیجتے نہیں؟ یعنی وہ اماؤنٹ کس چیز کی ہے؟ فری علاج کے لیے رکھی ہے انہوں نے، کچھ خاص مختص کی ہوئی ہے. بس جو بھی ہے وہ بعد میں کہتے ہیں میں بعد میں بھیج دوں گا، لیکن وہ نہیں بھیجتے. ٹھیک، اچھا کوئی کر سکتے ہیں، کام آ گئی اس کے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ فرمائیے گا، اگر کوئی نوجوان والدین کی چاہت کے بغیر شادی کرنا چاہے تو ایسے والدین کو ناراض کرنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں، اس میں اگر نوجوان لڑکا ہے نا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کسی جگہ پہ کہ میری شادی کریں، تو شادی دیکھیں ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، مطلوب چیز ہے اور بہت احسن چیز ہے. اس سے اس کی نگاہ کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی بھی تکمیل ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے تو اجازت دے دیں اس کو. کل کلاں پھر وہ کوئی غلط کام کرے گا، پھر آپ کہیں گے ہمارے ماتھے پہ جو کالک مل دی ہے، ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے. آپ نے پہلے اس کو روکا کیوں ہے؟ رائٹ وے پہ اگر وہ جا رہا ہے تو رانگ وے پہ چلایا کس نے اس کو؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کئی کیس ایسے جانتا ہوں، ان میں سے ایک ایسا ہے، ایک نوجوان کہتا تھا کہ میں نے اس جگہ شادی نہیں کرنی، والدین نے زبردستی کروائی. والدین مطلب وہ جاتے رہے، عاملین کے پاس جاتے رہے، اس کو کچھ ایسا کرو بیٹا ہمارا شادی وہیں پہ کرے. اب شادی انہوں نے وہاں پہ کر دی، بچے نے کر لی. اب وہ لڑکی جسے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، والدین گھر آئی، انہیں سب سے پہلے نہ تھا کہ والدین کو. اب والدین اپنے گھر میں ہے، وہ اس کو لے کے الگ ہو چکا ہے، اپنے گھر بھی نہیں آتا ہو. ٹھیک ہے. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت اچھی بات کی، ایک مثال کے ذریعے بات انہیں سمجھائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک سبزی
کھانے والی چیز کسی کی تباہ پہ ناگوار ہے ہاں جی اور گراں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں اس کو کھاتا. ہاں بالکل صحیح. آپ اس کو زبردستی وہ سبزی یا پھل نہیں کھلا سکتے. اگر والدین سبزی کی بات کر رہے ہیں ابھی، اگر والدین زبردستی اس کو سبزی کھانے کا کہتے ہیں، وہ نہیں کھاتا تو اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پھل کی یا جو سبزی کی ناگواری ہے وہ چند لمحے کے لیے، اللہ تو یہ ناگواری آپ نے اس کو ساری عمر کے لیے دینی ہے، شادی کی صورت ساری عمر کے لیے دینی ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ اس معاملے میں کہا یہ نافرمان والدین، شیخ والدین کہتے ہیں جی ہماری جو ہے نا پاک گوشت کی لاج رکھ لو. بچوں کو کہا جاتا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تو معاملے میں اللہ معاف کرے، وہ ہمیں ڈے بائی ڈے جو ایسے واقعات ملتے ہیں سننے کو، ان کی تو تفصیل بہت ہی بس وہ ہماری پگ بھی نا، ہماری پگ بس اوقات بچوں کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے. ہماری پگ بچے کے گلوں کا پھندا بن جاتی ہے. پگ بچاتے بچاتے بچہ بیچارہ مر جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، پگ بچہ ہماری بالکل ضائع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. شیخ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. بس یہ کافی شافی ہے ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے نا جو ولایت والی بات ہے نا، ولی، بالکل بالکل، لا نکاح بولی، کوئی نکاح نہیں ہے ولی کے بغیر. یہ لڑکی کے لیے، لڑکی کے لیے خاص عورت کے مختص. لیے ہے، اچھا ٹھیک ہے. مرد کے لیے تو یہ ہے نہیں. اگر وہ اجازت دے دیں والدین تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، رضامندی سے ہو جائے گا، اچھائی کے ساتھ معاملہ. اور اگر یہ نہ دے تو بعض اوقات جو ہے نا والدین کو پتہ بھی نہ لگے، اب کر لو اولاد کر لیتے ہیں. اس نے اگر برا کر لیا ہے بچے نے اپنی رضامندی سے، وہ بھگت لے گا. بھگت لے گا ایسے ہی. بالکل ہاں اتنی بات ہے کہ سوچنا یہ چاہیے بچے کو بھی، لڑکے کو بھی اور والدین کو بھی، کہ اگر وہ کسی غلط جگہ پہ شادی کر رہا ہے تو یہ والدین سمجھائیں، دوستوں کے ذریعے اسے سمجھائے کہ یہاں پر شادی کرنا تیرے لیے درست نہیں ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن یہ کہ آپ زور نہیں دے سکتے. ہاں بالکل، کسی صورت بھی نہیں دے سکتے بیٹے کو خاص طور پر. ٹھیک ہے. اچھا شیخ فرمائیے گا کہ میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہماری ایک بہن ہے، پوچھتی ہیں کہ میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں گھر والے مان نہیں رہے، میں کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ اسی طرح کی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہاں یہ لڑکی کا مسئلہ ہے، یہ نہایت شدید ہے، خطرناک ہے اور سینسٹیو معاملہ ہے. ہاں جی، اور حساس بھی ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ لڑکی پہلے تو والدین کو سمجھائے. یہ بڑی بہن ہوتی ہے، اسی طرح کوئی خالہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یہ لڑکیوں کے نا ہمراز ہوتی ہے. تو ان کو بات پہنچائیں کہ میری شادی یہاں پر کر دو، ورنہ پھر مسائل ہوتے ہیں. یہ کتنے کیس ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اور دیگر میں، کہ شادی لڑکی کی مرضی کے بغیر ہو جاتی ہے. وہ اس وقت تو خاموش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پھر رابطے اور ایکسٹرا میٹر افیئرز جو اس وجہ سے یہ بہت پھر زیادہ چلتے ہیں. پھر یہاں تک کہ وہ بچہ جو جس لڑکے کے ساتھ کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اسی کے قتل پر مسئلہ ختم ہو جائے گا. اچھا تو یہ بڑا ظلم ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ والدین کو سمجھائیں، اور اگر والدین پھر بھی نہیں مانتے اور وہ بندہ جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی ہے مسلمان ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، دین اس کا اچھا ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، اس صورت میں پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، بادشاہ ولی ہے، حاکم ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ. اس کے بارے میں بھی چاہوں گا. انف ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ کچھ ہلکا سا آپ اگر ہمیں بتائیے ہماری بہنوں کے لیے بھی، کہ ایک طرف تو والدین ماشاءاللہ بہترین طریقے سے بہتر، میں والدین کا بھی پوائنٹ آف ویو یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. والدین کہتے ہیں جی ہم بہت اچھا ڈھونڈتے ہیں، ہماری نظر میں سب سے بیسٹ وہی ہے، لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے. والدین کی نظر میں بیسٹ وہ ہوتا ہے جس کا پیسے کے معاملے میں اچھا ہوتا ہے. وہ اچھا کہا یہ کہہ جاتا ہے، باقی عادات جو اس کا طور طریقے ہیں ان کو پس پش ڈال کے کہا جاتا ہے جی وہ لڑکی ٹھیک کر لے گی خود ہی، شرابی ہے، کچھ بھی ہے، صرف پیسے کو فوقیت دی جاتی ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو جو شیخ نے جیسے فرمایا ہے ولی کی ولایت ختم ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں عقل مند اولاد وہی ہے کہ جو اس چیز کی طرف ہاتھ نہ ڈالے کہ جو والدین نہیں لے کے دے سکتے، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح شادی کے معاملے میں بچی کو بھی چاہیے کہ مطلب وہ شروع سے کسی کے ساتھ ایسے تعلقات بنانا، ایسے مراسم بنانا، اور پھر ملاقاتیں کر کے شادی کے یہ تو وعدے بالکل نبھا کے وعدے کر لینا. بالکل صحیح فرمایا. آپس میں آپ ایگریمنٹ کرتے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں بچے کے والدین بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ادھر سے بچی کے پتہ نہیں والدین مانتے ہیں نہیں مانتے. لہٰذا آنے والے کا انتظار کریں، بے شک. ٹھیک ہے. اور کسی
اچھے آنے والے کی حصول کے لیے دعا کریں. دعا کریں. اللہ تعالیٰ یہ کہ دیکھیں کتنی بیشتر اکثر شادیاں وہ ہی ہیں نا کہ جو ناواقف لوگوں سے ہو جاتی ہیں. پہلے کوئی ہمارے اس معاشرے میں الحمدللہ اللہ نکاح کی یہ برکت ہے. نکاح کی برکت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی برکت ہے نا، جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہتا ہے میاں بیوی سمجھتے جاتے ہیں، پیار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بانڈ ایک اچھا بنتا ہے. جو ہوتی ہے نا بدکاری اور غیر شرعی مراسم، ان میں دن بہ دن دوسرے سے اکتاہٹ اور بیزاری ہوتی جاتی ہے، بندہ کسی نئے کی تلاش میں ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، اس لیے بیٹی کو بھی چاہیے کہ مطلب ہے کہ وہ بھی شروع دن سے ناجائز ایسے مراسم نہ رکھیں، والدین کی چوائس کا انتظار کر لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ والدین کی فرما برداری کی برکت سے ہی انشاءاللہ. شیخ اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا. بالکل زبردست بات بیان فرمائی شیخ صاحب نے. اور یہ جو ہے نا والدین کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو پہلے تو ایسا ماحول دے دیتے ہیں کہ جدھر جانا چاہتی ہے، ٹور پہ جا رہی ہے، فلاں جگہ جا رہی ہے، دیر سے آ رہی ہے، جو بھی ہے، موبائل اس کو دیا ہوا ہے بغیر کسی ضرورت کے، وہ باتیں کرتی رہتی ہے، پوچھتے بھی نہیں کہ بیٹی اور پتہ بھی ہوتا ہے کئی والدین کو ایسے ہی. اچھا تو یہ جو ہے نا پہلے تو یہ کنٹرول ہو. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد پہلے ہی ہرڈلز ڈال دی جائیں تو بعد میں انشاءاللہ. لیکن پھر بھی اگر جیسا آپ نے فرمایا بیٹی کی ویلڈ ہے، بیٹی اگر کہہ رہی ہے اور بندہ بالکل صحیح ہے، والدین کو سمجھنا چاہیے، خیال رکھیں اس کی خواہش کا بھی خیال رکھے بیٹی کی. اس نے کہہ دیا کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام. شریعت کو بیٹی نے بھی، شریعت نے بیٹی کو بھی الحمدللہ اختیار دیا ہے. بالکل صحیح فرمایا. کیسے دیا وہ فرمایا نہیں کہ اذنھا سماعتھا، کہ اجازت لینی ہے بیٹی سے. یہ نہیں کہ بیٹی کو پرے پھینک دیا یا کوئی میری بہن یہ سمجھے کہ وہ یہ علماء یہ ہمارے حق میں بات ہی کوئی نہیں کرتے. بالکل بالکل، یہ بہت ضروری ہے. اختیار دیا ہے، بالکل اس سے مشورہ کرنا ہے. مشورہ اگر وہ والدین کو رشتہ پیش کرتے ہیں بیٹی پہ، بیٹی اگری نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا دیتی کہ میں نہیں کرنا دیتی، نہیں کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شیخ محترم. یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے ہمارا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن انور صاحب. بہت شکریہ شیخ، تشریف آوری کا الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے ٹرینرز کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے چاہیں گے اجازت. ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد فاسألوا أهل الذكر إن